بعض و نصیحت کی باتیں ان کے گھروں میں ہوتی ہیں نا، جن کے گھر میں ظاہراً کام کرنے والی، ظاہراً جن کے گھر میں بچوں کو سنبھالنے والی فرشتوں سے بات کرتی ہے، ان کی اپنی باتیں کیا ہوگی؟ ان کی اپنی معرفت کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ متوجہ رہیے گا. شخص گیا رضیع شان کے پاس، کیا کرم ہے آل محمد کے ذکر کا کہ اس ملعون کا بھی ذکر کہیں کہیں کرنا پڑتا. اور کیا معرفت ہے آل محمد کے ماننے والوں کی کہ وہ زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں، وہ نادرہ ڈیٹا بیس خود کھل جاتا ہے کہ رحمت کس طرف جانی ہے، لعنت کس طرف. شخص گیا رضیع شان کے پاس، اور اس کے پاس اس کا بھی بڑا رضیع گستاخ موجود تھا. اس نے کہا میرے کچھ سوال ہیں. صاحب عظمت استاد کے بارے لکھا میرے کچھ سوال ہیں، بڑے سارے سوال ہیں، چند سوال سنیے پھر 4 مصرے سنیے، آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہمیں تو سوالوں کے جواب نہیں آتے. کہا کوئی بات نہیں، وہ ایک دروازہ ہے نا مدینے میں، واہ واہ، سوالوں کے جواب اسے آتے ہیں، اس طرف چلا جا، لیکن اسے مت بتانا کہ تو پہلے ہمارے پاس آیا تھا. واہ. جیسے ہی وہ سفر کرتا 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 بالکل آیا، آگے دربار لگا ہوا، امام موجود تھے. آگے کہنے لگا میرا سلام. سرکار نے فرمایا میرا بھی سلام. کہنے لگا میں آپ کی رعیت میں سے ہوں. امام مسکرائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روز محفل سے سننے والے. امام مسکرائے. وہ ایک بندے نے آ کے کہا تھا مولا سے بار بار مولا میں آپ کی رعیت میں سے ہوں، مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، مولا میں آپ کے ماننے والا ہوں، مولا میں آپ کے شیعوں کا گروہ ساتھ لے کے آیا ہوں، مولا میں آپ کے جماعت ساتھ لے کے آیا ہوں. امام ٹالتے رہے. جب اس کا اصرار بڑا، امام باہر نکلے. سرکار نے فرمایا تو کہتا ہے نا کہ میرے ماننے والوں کا گروپ لے کے آئے، گروہ لے کے آئے، بتا ان میں سے ابراہیم کہاں ہے، یعقوب کون سا ہے. امیر ممکنات مسکرا فرمانے لگے چھوڑ، مجھے یہ پتا ہے تو کہاں سے آیا ہے، کہاں گیا تھا، کیا ہوا. اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں کہ تیرے سوال کیا ہیں؟ کہنے لگا میرا سوال یہی ہے، بس ایک ہی سوال ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں پلٹ جاؤں گا. وہ مجھے یہ بتا دیں کہ کائنات میں دنیا میں سب سے وزنی چیز کون سی ہے، سب سے بھاری چیز کون سی ہے، سب سے برتر کیا چیز ہے. امام مسکرا کے فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے حسن. بابا سبحان اللہ. تھوڑی توجہ رکھیں گے، یہ میرا بیٹا ہے حسن، اس سے پوچھ لے. نہیں میں تھوڑا سا قلق آ گیا، خیال آیا اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اب پتہ نہیں یہ بچہ مجھے بتائے گا کہ نہیں بتائے گا، اسے پتہ ہے کہ نہیں. امام حسن مصطفیٰ نہیں ہوں دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں ہوش کر، میں علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا بیٹا ہوں، علی کے آغوش میں پلا بڑا ہوں، میں تجھے بتاؤں گا اور میں ہی بتا دوں تیرا سوال، اور میں ہی بتا دوں کہ تو نے کیسے سفر کیا ہے. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں. کہنے لگا بتائیے. سرکار نے فرمایا جب تو نکلا ہے نا شام سے، رستے میں تو بھول گیا تھا، ایک طوفان چلا اور تو گھبرا کے اپنے اس گھوڑے کے ساتھ لیٹ گیا. کہاں پہ؟ ریت پر. اندھیری اتنی تھی، اندھیرا اتنا تھا کہ تجھے رستہ نظر نہیں آتا تھا. اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. امام نے پوچھا کیوں پریشان ہو رہے؟ کہنے لگا تو بالکل وہی بتا رہا ہے جیسے تو نے میرے ساتھ سفر کیا ہے. سرکار فرمانے لگے ساری باتیں بتا سکتے، یقیناً بتا سکتے ہیں نا، بالکل بتا سکتے ہو. یہ امام حسن نے ہی تو بتایا کہ بتاتے کیسے. یہ جتنے باقی امام ہیں یہ امام حسن کے بتائے ہوئے پہ تو ہے نا. یار آپ بار بار گھبرا جاتا ہے، مجھے بار بار کوئی نہ کوئی جملہ دینا پڑتا ہے. امام حسن نے تو بتایا کہ ظاہراً شکل و صورت اگر مرد کی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہی ہو، وہ چاہے مرد کو عورت کر دے، وہ چاہے عورت کو مرد کر دے. تو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے نا. امام نے کہا تیرے دل میں جو ہے وہ بھی میں بتا دوں ان سب کو، لیکن تیرا سوال ہے سب سے بھاری کیا ہے. کہنے لگا جی سب سے بھاری کیا ہے وہ بتا دیجیے. سرکار نے فرمایا سب سے قوی خدا بند متعال نے پیدا کیا پتھر. پتھر کے اوپر لوہا جو اسے کاٹتا ہے، لوہے پہ ہے آگ جو اسے پگھلا دیتی ہے، آگ پہ ہے پانی جو اسے بجھا دیتا ہے، پانی پہ ہے بادل جو اسے مجتمع اسے اکٹھا رکھتا ہے، بادل پہ ہے ہوا جو اسے اڑائے پھرتی ہے، ہوا پہ ایک فرشتہ ہے جو اسے کہتا ہے یوں چل، ادھر چل، ادھر برس اور ادھر برس، یہاں نہ برس. اس فرشتے کے اوپر ہے ملک الموت، ملک الموت کے اوپر ہے موت، کہ صرف باقی خدا کو رہنا ہے، باقی کسی کو نہیں رہنا. اس نے دامن چھاڑا، کہنے لگا ٹھیک ہے شہزادے مجھے سمجھ آ گئی، سب سے قوی چیز جو ہے وہ موت ہے. چلنے لگا. امام نے
کہا رک، تیرے دل میں قلق ہے نا کہ علی کو سوال کے جواب نہیں آتے تھے، تو یہ لے کے چلا جائے گا کہ موت سب پہ بھاری ہے؟ سن اور سمجھ، جو دہر میں ہے پھیلا وہی نور جلی ہے، کونین پہ ہے جس کا تصرف ولی ہے، جو ملک الموت کو مارے اسے